واجب کو ترک کر دیتا ہے، جن حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر اس کا ایمان کامل ہوتا، وہ اپنی محبت میں کامل ہوتا، تو جن فرائض کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کبھی نہ ترک کرتا، جن حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کبھی نہ کرتا۔ دوسرا درجہ کہ مستحبات پر عمل کیا جائے، مکروہات کو ترک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں پریشانیاں مصیبتیں لکھ دی ہیں مقدر کر دی، اس پر صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا ہے کہ جن فرض کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، جن حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے باز رہا جائے، یعنی اجتناب کیا جائے۔ اور دوسرا درجہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی نصرت کی جائے، اور اخلاق باطنہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شوق محبت رکھی جائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے، جس طریقے یہ ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹیوں کے اوپر جو حجرہ ہے، برانڈا ہے، برانڈے کے اوپر تشریف لے جاتے اور وظائف میں مصروف ہو جاتے۔ اب نمازیوں نے مشورہ کیا کہ میاں صاحب عرض کریں کہ گرمی بہت شدید ہے کہ بارش کے لیے بات، تو میاں صاحب کو وظائف میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ برانڈے کے سین میں چلے جاتے ہیں، جب میاں صاحب توجہ کریں گے تو میاں صاحب کو اس طرح کے ہاتھ کے آسمان کی طرف اشارہ کریں گے۔ جب میاں صاحب نے توجہ کی تو سارے نمازیوں نے اس طرح کے اشارہ کیا، منہ سے نہ بولے، نہیں آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ بارش کی دعا۔ میاں صاحب نے مصروف ہو گئے وظائف میں۔ اسی طریقے 2 یا 3 بار ہوا تو قربان جائے میاں صاحب مسکرائے اور مسکرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کی، چل ہن بال بس اتنا کہنا تھا تو بارش شروع ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ جو محبوب کا ہو جاتا ہے خدا اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، ایک دو باتیں عرض کرنی ہے، میں زیادہ دیر علامہ صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ، علامہ مولانا مفتی یوسف سیالوی صاحب ملتانی صاحب تشریف فرمائے، زیادہ دیر نہیں، بس توجہ کریں۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار میں محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر 2 سکے بھائی ہیں ان کی جو عادتیں مختلف ہیں، میرے پاس آتے ہیں لوگ کہ ایک کی جو عادت ہے ادھر جا رہی ہے، ایک کا مزاج ادھر جا رہا ہے، کیونکہ حالانکہ دودھ ایک دیا ہے، ایک ماں کی گود میں انہیں اور والد کے 4 دیواری میں تربیت پائی ہے، لیکن جو ان کا مزاج ہے وہ الگ الگ ہے۔ ایک مزاج میں تلخی ہے، ایک مزاج میں نرمی ہے، کہ ایک معاف کرنے والا ہے، ایک سخت ہے۔ ماں کو پتا ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کا۔ ماں اگر ایک چیز تیار کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی دوسرے کی یہ ڈیمانڈ ہے، وہ دوسرے کی الگ ڈیمانڈ تیار کرنی ہے۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کی زندگی پڑھیں، انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کہتے ہیں اس طرح کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بحرین سے ایک میرے محبوب علیہ السلام کا غلام حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رخ پھیر لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید توجہ نہیں کی، وہ دوسری جانب ہوا جدھر سرکار نے رخ کیا تو سرکار نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب اسے یہ پتہ نہ چلا کہ سبب کیا ناراض ہے۔ اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، اس طرح محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ پھول نہیں
تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ مال کے لیے زینت جائز نہیں، سونا جائز نہیں، چاندی بھی اس کی بھی مقدار رکھی ہے کہ چاندی کی اگر انگوٹھی پہنی تو 4.5 ماچے سے کچھ کام ہو، اگر 2 پہنے گا تو شریعت اجازت نہیں دیتی، عورت کے لیے 10 پہنے، کتنی مرضی پہنے، عورت کے لیے زینت جائز ہے۔ قربان جائیں جب اسے پتا چلا کہ اس نے استری کی انگوٹھی اتاری، میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، حضور یہ ناراضی کا سبب ہے، میرے محبوب علیہ السلام اس طرح پکڑی اور پھینک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر گفتگو فرماتے رہے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام اٹھے اپنا حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، اب صحابہ کرام نے کہا جب وہ غلام جانے لگا یار یہ قیمتی ہے، حضور نے آپ کو منع فرمایا ہے، آپ کی بیوی کے لیے جائز ہے، اسے اٹھا لو۔ سنی اس کا جواب، اور کہنے لگا کہ حضور کو جو پسند نہیں ہے، جو حضور نے فیملی کو کبھی نہیں اٹھاؤ۔ اسی طریقے میرے محبوب علیہ السلام کا گزر ہوا تو میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مکان ہے جو امت نما ہے، تو سرکار مدینہ سے فرمایا کہ صحابی کا ہے، اسی نے کہا کہ انصاری کا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ہوا 2-3 دن کے بعد جب حضور علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا، اس صحابی کو کسی نے کہا کہ حضور ادھر سے گزرے ہیں، اور حضور نے شاید تیرا مکان پسند نہیں فرمایا، اس نے کرا دیا۔ جب حضور کا گزر ہوا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تو مکان تھا، جب اسے بلایا گیا، اب سنیے اس کا جواب سنیے۔ حضور نے فرمایا میں پرسوں درس کو گزرا تھا، یہاں مکان تھا۔ اس نے عرض کی کہ حضور میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں۔ اب سوچیں کہ ہمارا وہ کون سا عمل ہے حضور کو پسند نہیں، وہ سب بدل دیں، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، یہ دنیا میں بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔